کیا آپ نے بھی کبھی اپنے والد کو گلے لگایا ہے یا بھی سوچ رہے ہیں کل کروں گا؟ یہ بھی کہانی اسی طرح کے ایک لڑکے احمد کی ہے جو کہ بھی ہر بار یہی کہتا کہ پھر کبھی اور صحیح، یہ پھر کبھی اور صحیح والا جملہ اس کی زندگی کا مستقل جملہ بن گیا۔ احمد ایک بہادر انسان تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ابو کو گلے لگائے، لیکن وہ بچپن میں ہی اپنے جذبات چھپاتا تھا، اسکول کے کسی کے سامنے نہیں رویا اور ہمیشہ سنجیدہ اور ذمہ دار بیٹا بن کر رہا۔ لیکن ایک کمزوری ایسی تھی کہ وہ کسی کو کس طرح بتاتا۔ وہ اپنے والد کو گلے لگانا چاہتا تھا، دل سے بے ساختہ، بغیر کسی جھجک کے۔ احمد کے والد یوسف صاحب ایک سادہ مزاج اور کم غور اصولوں والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی محنت کی، صبح فجر سے پہلے اٹھنا اور نماز پڑھنا اور پھر چھوٹی سی دکان پر چلے جانا اور شام کو دیر سے گھر آنا، یہی ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا معمول تھا۔ وہ اپنی زیادہ اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے فخر اور محبت صاف جھلکتی تھی۔ احمد جب چھوٹا تھا وہ اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کی انگلیاں پکڑ لیا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اسے محسوس ہوتا گیا کہ باپ کو گلے لگانا شاید بچوں کا کام ہے۔ تو ایک دن احمد اسکول سے واپسی پر گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دوست اپنے والد کو گلے لگایا ہوا تھا۔ اس کے دل میں بھی خواہش ظاہر ہوئی کہ وہ بھی اپنے والد کو گلے لگائے گا، لیکن وہ احمد کو جھجکتا بہت تھا۔ اس نے سوچا کہ آج ابو کو گلے لگاتا ہوں، لیکن وہ جیسے ہی گھر پہنچا تو ان کے والد صاحب کسی پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، شاید ان کا دکان میں کچھ نقصان ہوا تھا۔ اس نے اپنے ابو کے آنکھوں میں تھکن دیکھی اور اس کے قدم رک گئے۔ اس نے سوچا پھر کبھی اور صحیح کا صحیح موقع آئے گا۔ یہ پھر کبھی اور صحیح والا جملہ اس کی زندگی کا مستقل جملہ بن گیا۔ کالج کے پہلے دن احمد بہت خوش تھا۔ اس نے چاہا کہ آج میں ابو کو گلے لگاؤں گا، ان کو گلے لگ کر کہوں گا یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ لیکن گھر پہنچا تو مہمان آئے ہوئے تھے، ابو لوگوں کے سامنے بیٹھے تھے۔ احمد کو جھجک ہوئی، اس نے بس سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک اور موقع چلے گیا۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج ضرور میں گلے لگاؤں گا جب اس کے نوکری لگی تھی، لیکن مگر جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو ابو فون پر کسی کے ساتھ بحث کر رہے تھے اور احمد پھر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ یہ وقت بھی گزر گیا۔ زندگی تیزی سے آگے بڑھتی رہی اور احمد شہر سے باہر ملازمت کے لیے چلے گیا۔ مہینوں بعد گھر آتا، ہر بار سوچتا اس بار ضرور کروں گا، ابو کو گلے لگاؤں گا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی۔ کبھی گھر میں رشتہ دار آ جاتے، کبھی ابو مسجد میں جانے کی جلدی میں ہوتے، کبھی احمد خود موبائل میں مصروف ہو جاتا اور کبھی بس دل کی جھجک حاوی ہو جاتی۔ ایک دن احمد کی امی نے فون کیا اور آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ بیٹا، تمہارے ابو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، آج کل وہ ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ احمد چونک گیا۔ احمد کو احساس ہوا کہ واقعی اس نے سوچا کہ زندگی واقعی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس سے پہلے احمد کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ زندگی بھی گزر رہی ہے اور بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ تو اسی ہفتے اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ وہ اس احمد کا ایک ہفتہ تو بے چینی میں گزر گیا۔ تو اس کے ایک بات ہی گونجتی رہی کہ اس بار میں ابو کو ضرور گلے لگاؤں گا، لیکن قسمت میں اس کی زندگی میں شاید ایک اور امتحان لکھا تھا۔ جس دن اس کی گاڑی کی ٹکٹ بک ہوئی تھی، اسی دن اس کے باس نے اس کو کال کی کہ آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، تمہارا میٹنگ میں ہونا لازمی ہے۔ تو اس نے میٹنگ کینسل کر دی اور اپنی والدہ کو کہا کہ میں انشاءاللہ 2 دن بعد آؤں گا۔
اور جیسے ہی احمد میٹنگ ختم کر کے فارغ ہوا تو اس کی والدہ کی اچانک کال آ گئی۔ اس کی والدہ ان کو کہنے لگی کہ تمہارے والد صاحب، بس یہی جملہ انہوں نے کہا اور اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ احمد بہت ہی پریشان ہو گیا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن 2 دن اس نے فوراً ہی کچھ سوچے سمجھے بغیر اس نے سامان پیک کیا اور نکل گیا۔ اب چھوٹا سا راستہ طویل لگ رہا تھا، ٹریفک جام تھی، احمد کی آنکھوں کے سامنے بچپن کے سارے مناظر گھوم رہے تھے، ابو کا سائیکل چلانا سکھانا اور اسکول کے پہلے دن ہاتھ تھامنا، امتحان کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ اس نے خود سے کہا کہ میں کیوں نہیں سمجھ سکا کہ محبت کے اظہار کے لیے کسی خاص لمحے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو دروازے کے باہر رشتہ دار کھڑے تھے، سب اس کی طرف چہرے کے اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ احمد کی والدہ آگے بڑھی اور احمد کو کہنے لگی، احمد تمہارے والد صاحب۔ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ احمد کے کانوں میں شور گونجنے لگا، وہ زمین پر بیٹھ گیا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے کو نوچ لیا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے اختیار سے چیخ پڑا، یا اللہ، میں نے تو بس ایک بار گلے لگانا تھا، بس ایک بار۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں گیا۔ اس کے والد صاحب اسٹریچر پر لیٹے ہوئے تھے، سفید کپڑے میں، اور چہرہ وہی سکون، وہی زندگی میں حرارت بس نہیں تھی۔ احمد ان کے پاس گیا اور اپنے ابو والد صاحب کا آہستہ سے ہاتھ پکڑا اور ان کو گلے لگایا، لیکن یہ وہ گلے لگانا نہیں تھا جس کا احمد نے خواب دیکھا تھا کہ میں بھی لگاؤں گا، لیکن اب یہ ایک آخری خاموشی اور پچھتاوے سے بڑا گلے لگانا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے جنازے کے بعد گھر آیا اور گھر اس کا خالی خالی تھا۔ جہاں والد صاحب بیٹھتے تھے وہ کرسی بھی خالی تھی، اور جہاں والد صاحب دروازے میں داخل ہوتے تھے وہ دستک بھی خالی تھی۔ احمد ہر روز اس کرسی کے پاس بیٹھ کر سوچتا، اگر میں ایک بار ہمت کر لی ہوتی تو، اگر میں نے جھجک چھوڑ دی ہوتی تو میں اس نے وقت کا انتظار نہ کیا ہوتا۔ مگر اگر زندگی نہیں بدلے گی۔ کچھ مہینوں بعد احمد نے یوٹیوب چینل بنایا اور ویڈیو بنائی۔ اس نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کہا، دوستو، ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کے اظہار میں ہم بہت دیر کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ کل وقت مل جائے گا، مگر یاد رکھو، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اس کی آواز بڑھ آ گئی، اور والدین زندہ، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی ان کے پاس جاؤ، ان کو گلے لگاؤ، انہوں نے کہو کہ میں آپ ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ایک دن آپ کو بھی میری طرح صرف ایک ساتھ جسم کو گلے لگانے کا موقع مل سکتا ہے۔ ویڈیو وائرل ہوگی، ہزاروں لوگوں نے کمنٹس میں لکھا انہوں نے فوراً اپنے والدین کو گلے لگایا ہے۔ احمد کو سکون ملا کہ شاید اس کے درد نے کسی اور کو پچھتاوے سے بچا لیا، مگر اس کے دل میں وہ خالی پن ہمیشہ رہا، ایک ادھورے گلے لگانا، ایک نامکمل لمحہ۔ اس نے سیکھا کہ محبت کو کبھی مؤخر نہیں کرنا چاہیے، جذبات کو کبھی قید نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی مختصر ہے، اور کبھی کبھی یا صرف ایک کو گلے لگانا پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو کہانی بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئیں گی اور بغیر وقت آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ بائے، اللہ حافظ۔